بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مبشر وائس یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاضی صاحب جب بھی بازار سے گزرتے تو ایک 10 سالہ بچہ بازار کے کونے میں ہاتھ میں پانی کی مشک پکڑے کھڑا ہوتا۔ قاضی صاحب اس پر ترس کھاتے اور اپنی سپاہی کی طرف اشارہ کرتے تو سپاہی قاضی کے سامنے سکوں والی تھیلی کھولتا تو قاضی صاحب اس تھیلی میں سے ہاتھ ڈالتے اور مٹھی بھر کر سونے اور چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی اس بچے کی طرف کرتے، اور جب قاضی صاحب مٹھی کو کھولتے تو وہ بچہ صرف چاندی کا ایک سکہ اٹھا کر وہاں سے چلا جاتا۔ قاضی صاحب حیران ہوتے کہ یہ بچہ آخر ایسا کیوں کرتا ہے، یہ صرف ایک ہی سکہ اور وہ بھی چاندی کا کیوں اٹھاتا ہے؟ اگر یہ چاہے تو سارے سکے بھی تو لے سکتا ہے۔ اب اسی طرح کرتے کرتے قاضی صاحب کو تقریباً 5 دن گزر چکے تھے۔ ایک دن قاضی صاحب کے دماغ میں کچھ خیال آیا، لہذا قاضی صاحب نے جب اس بچے کے سامنے مٹھی کی اور اس نے صرف ایک سکہ نکالا اور بھاگا تو قاضی نے اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ قاضی صاحب حیران تھے کہ آخر یہ بچہ ہر روز صرف ایک سکہ اٹھا کر، وہ بھی چاندی کا، آخر کہاں جاتا ہے؟ وہ بچہ دوڑتا دوڑتا بازار سے نکل کر تھوڑے سے فاصلے پر ایک خستہ حال جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ قاضی صاحب بھی تعاقب کرتے کرتے جھونپڑی کے دروازے پر پہنچے، اور جب قاضی صاحب نے جھونپڑی کے اندر جھانک کر دیکھا تو قاضی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ بچہ کوئی بچہ نہیں تھا بلکہ دوستو، جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب شہر کو فتح کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں کا سارا نظام سنبھال لیا، اور حلب شہر کو فتح کرنے کے بعد شہر کو مزید ترقی دینے اور وہاں کے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب شہر میں کہرا شہر کے نامور، عقل مند اور سب سے دانا قاضی کو مقرر کر دیا۔ جب حلب شہر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ قاضی ابو الحسن کو سلطان معظم نے حلب شہر کا قاضی مقرر کر دیا ہے تو پورے حلب شہر کے اندر جشن منایا گیا۔ لوگ بڑے خوش تھے، لیکن حلب شہر میں موجود غدار، چور، ڈاکو اور لوٹ مار کرنے والے تاجر پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ قاضی ابو الحسن کے آنے کے بعد ان سب کے پول کھل جائیں گے اور وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور ان کا ڈر اس وقت یقین میں بدل گیا جب قاضی صاحب کو حلب شہر کے اندر ٹھیک 15 دن گزرے تو بازار میں نہ ہی کوئی ایسا تاجر بچا جس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی، نہ کوئی ایسا تاجر موجود تھا جس نے گھٹیا چیزیں فروخت کرتا تھا۔ قاضی ابو الحسن کے آنے کے بعد حلب شہر میں ڈکیتیاں بالکل ختم ہو چکی تھیں۔ قاضی ابو الحسن کے پاس ایسے ماہر سراغ رساں اور جاسوس موجود تھے کہ وہ زمین کے نیچے سے بھی چوروں اور ڈاکوں کو تلاش کر لیتے۔ جب قاضی ابو الحسن نے حلب شہر کے قاضی کا عہدہ سنبھالا تو کئی سینکڑوں کی تعداد میں پھانسی کے سزا پانے والے مجرم بے گناہ ثابت ہوئے، اور حلب کی سرزمین پر آزادانہ پھرنے والے سفید پوش لوگ جو کہ اصل میں مجرم تھے وہ پکڑے گئے۔ حلب شہر کے حالات کو دیکھ کر سلطان معظم بڑے خوش تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے فیصلے پر ہمیشہ فخر کرتے تھے۔ انہی دنوں مصر کے شہر منصورہ کے اندر ایک تاجر کا قتل ہو گیا۔ تب تاجر کے گھر والے تاجر کو تلاش کرتے کرتے استبل کے اندر پہنچے تو وہاں تاجر کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ میں ایک خنجر بھی پڑا ہوا تھا جس خنجر سے تاجر کو قتل کیا گیا تھا، لیکن کوئی ایسا سراغ وہاں موجود نہیں تھا جس سے قاتل کا پتہ لگ سکے۔ منصورہ شہر کے قاضی کی عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیا گیا۔ قاضی صاحب نے اپنی طرف سے پوری تحقیق کی مگر قاتل کو نہ پکڑ سکے۔ تاجر کو قتل کیے ہوئے
15 دن گزر چکے تھے، لیکن منصورہ شہر کے قاضی کو کوئی بھی ایسا سراغ نہیں ملا تھا جس سے قاتل کا پتہ چل سکے۔ بازار کے اندر تاجروں نے احتجاج شروع کر دیا کہ جب تک ہمارے سردار یعنی کہ اس تاجر کے قاتل کو نہ پکڑا گیا تو اس وقت تک بازار میں موجود کوئی بھی تاجر دکان نہیں کھولے گا۔ اس بات کی خبر وقت کے حاکم اور بہادر سلطان سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی، تاکہ تاجروں نے احتجاج شروع کر دیا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ تاجر کا مجرم پکڑا جائے اور اس کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ وقت کے حاکم نے منصورہ شہر کے قاضی سے وضاحت طلب کی تو قاضی صاحب نے جواب میں اس وقت کے حاکم کو بتایا کہ حضور، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ جس رات استبل کے اندر اس تاجر کا قتل کیا گیا، اس رات کوئی بھی استبل کے اندر داخل نہیں ہوا، اور جو خنجر تاجر کی لاش کے پاس ملا تھا وہ خنجر بھی اس کا اپنا تھا۔ اور تاجر کے گھر والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کا کوئی بھی دشمن نہیں تھا، بلکہ وہ تو اتنے رحم دل انسان تھے کہ کئی غریب لوگوں کو انہوں نے مفت میں قرض دے رکھا تھا، اور وہ ہر وقت غریبوں کی مدد کرتے رہتے۔ کہرا شہر کے بازار میں اگر کوئی تاجر مالی طور پر کمزور ہوتا تو وہ تاجر ان کی مدد کرتا، اور اسی وجہ سے بازار کے سبھی تاجر اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضور، اب آپ ہی بتائیں کہ میں آخر قاتل کو کیسے تلاش کروں، کیونکہ نہ ہی کوئی سراغ مل رہا ہے، نہ ہی کوئی ثبوت۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماہر لکھاری کو حکم دیا کہ قاضی ابو الحسن، جو کہ حلب شہر کے قاضی تھے، کو ایک پیغام لکھو۔ لکھاری نے کہا، سلطان معظم، جو آپ کا حکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ تم قاضی ابو الحسن کو پیغام لکھو کہ منصورہ شہر میں ایک تاجر کا قتل ہو گیا، اور منصورہ شہر کے قاضی صاحب اس کے قاتل کو پکڑنے میں ناکام رہے، لہذا جتنا جلدی ہو سکے تم منصورہ شہر پہنچو اور اس تاجر کے قاتل کو پکڑ کر سخت سے سخت سزا دو، کیونکہ جب تک اس کا قاتل نہیں پکڑا جائے گا منصورہ شہر کے جتنے بھی بازار ہیں ان میں احتجاج جاری رہے گا، اور اگر اسی طرح تاجروں نے احتجاج جاری رکھا تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ یہ سن کر لکھاری نے پیغام لکھ دیا۔ اب سلطان کا سپاہی پیغام لے کر حلب شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد وہ حلب شہر کے اندر داخل ہوا اور سیدھا قاضی کی حویلی میں پہنچا، لیکن قاضی ابو الحسن اس وقت اپنی حویلی میں موجود نہیں تھے۔ دروازے پر موجود کھڑے سپاہی نے بتایا کہ قاضی صاحب اپنے کھیتوں کی طرف گئے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، وہ آپ کو مل جائیں گے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ قاضی صاحب کا کھیتوں میں کیا کام، لیکن جب وہ سپاہی پیغام لے کر پہنچا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ حلب شہر کے نامور قاضی صاحب خود اپنا لباس تبدیل کر کے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ سپاہی بڑا حیران اور متاثر ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا پیغام دے کر واپس روانہ ہو گیا۔ سلطان کا پیغام ملتے ہی قاضی صاحب نے اسی وقت منصورہ شہر کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ چند ہی لمحوں میں سپاہیوں کا دستہ تیار ہو گیا اور سفر شروع ہو گیا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد قاضی ابو الحسن منصورہ شہر کے اندر پہنچ چکے تھے۔ جب منصورہ شہر کے لوگوں اور بازار کے تاجروں کو پتہ چلا کہ مجرم کو پکڑنے کے لیے قاضی ابو الحسن کو سلطان نے بھیجا ہے تو انہوں نے اپنا احتجاج ختم کر دیا اور کہا کہ اب ہمیں پورا یقین ہے کہ قاضی صاحب قاتل کو اس کے انجام تک ضرور پہنچائیں گے، اور ان کی سوچ کے مطابق قاضی صاحب نے ایسا ہی کیا۔ قاضی صاحب نے اس اسپل کا دورہ کیا اور وہاں جا کر سب کچھ باریکی سے دیکھا، اور بہت سارے مورخین لکھتے ہیں کہ اگلے دن قاضی صاحب نے بیچ بازار کے اندر عدالت لگائی اور اس تاجر کا قاتل پکڑا گیا، کیونکہ اس کا قاتل اس کا اپنا ہی بھتیجا یعنی کہ اس کا منہ بولا بیٹا تھا،
جس نے دولت کی لالچ میں آ کر اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا، لیکن وہ ظاہری طور پر اپنے چچا سے اتنا پیار کرتا تھا کہ کسی کو اس پر شک نہ ہوا۔ لیکن جب ابو الحسن قاضی نے وہاں جا کر حالات کو دیکھا تو اسے پتہ چل گیا کہ اس کا کوئی اپنا ہی قاتل ہے، اور جب قاضی صاحب نے تحقیقات کی تو قاتل سب کے سامنے آ گیا۔ قاضی صاحب نے مجرم کو منصورہ شہر کے قاضی کے حوالے کیا اور حلب شہر کی طرف روانہ ہو گئے، اور منصورہ شہر کے قاضی نے اس کے بھتیجے کو پھانسی کی سزا سنا دی، اور اسی طرح قاضی ابو الحسن کی عقل مندی کی وجہ سے سب تاجر اپنے اپنے بازاروں میں کام کرنے لگے۔ قاضی ابو الحسن چند دنوں کے سفر کے بعد جب حلب شہر کے اندر پہنچے تو قاضی صاحب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جب حلب شہر کے بازار سے گزر رہے تھے تو قاضی صاحب نے دیکھا کہ بازار کے نکر میں ایک بچہ اپنے ہاتھ میں مشک لیے کھڑا پانی بیچ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے سپاہیوں سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی پانی پینا چاہتا ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا، نہیں حضور، ہم نے پہلے ہی پانی پی لیا ہے اور ہمارے پاس ابھی تک پانی کی مشک موجود ہے۔ لہٰذا قاضی صاحب نے اپنے ایک سپاہی کو اشارہ دیا۔ اس سپاہی نے قاضی کے سامنے تھیلی کھولی تو قاضی صاحب نے اپنی مٹھی تھیلی کے اندر ڈالی اور سکوں سے بھری ہوئی مٹھی باہر نکالی اور مٹھی اس بچے کے سامنے کھولی۔ بچہ حیرت سے کھڑا قاضی صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے بچے کو کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی پیاسا نہیں ہے، اس لیے ہم تم سے پانی تو نہیں خرید سکتے، لیکن ہاں، جتنے بھی چاہو ان میں سے سکے اٹھا لو، یا پھر یہ سارے ہی سکے اٹھا لو۔ یہ سن کر بچے نے کہا، حضور میں ایسا نہیں کر سکتا، میں صرف اپنے پانی کے رقم لے سکتا ہوں۔ تو قاضی نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں اس شہر کا قاضی ہوں اور میں تمہارا حاکم ہوں اور تم سے بڑا ہوں، لہٰذا میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم یہ سکے اٹھا لو۔ اگر تم یہ سکے نہیں اٹھاتے تو تم نافرمانی کرو گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم کبھی بھی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر وہ بچہ حیرت سے کھڑا قاضی کو دیکھنے لگا، اور پھر اس نے ایک سکہ اٹھایا اور اپنی مشق لیے وہاں سے بھاگ گیا۔ قاضی صاحب بڑے حیران ہوئے کہ آخر یہ بچہ کس قسم کا ہے، اس کو تو اس رقم کی ضرورت تھی، اور اگر یہ چاہتا تو سارے سکے بھی لے سکتا تھا، لیکن اس نے صرف ایک سکہ لیا اور وہ بھی چاندی کا، اور یہ شکل سے بچہ بڑا سمجھدار لگ رہا ہے، پھر آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس بچے نے جیسے ہی وہ سکہ لیا بازار سے کچھ نہیں خریدا، بلکہ فوراً بازار سے نکلنے والی گلی کے اندر بھاگ گیا۔ بہرحال قاضی صاحب اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد پھر اتفاق سے جب قاضی صاحب بازار سے گزرے تو پھر وہی بچہ اسی نکر پر اپنی ہاتھ میں پانی کی مشک لیے پانی بیچنے کی صدا لگا رہا تھا، لیکن سردیوں کا موسم تھا، اتنی ٹھنڈ پڑ رہی تھی کہ کوئی بھی گاہک اس کے پاس جا نہیں رہا تھا۔ لہذا قاضی صاحب نے جب اس بچے کو پھر سے کھڑے ہوئے دیکھا تو قاضی صاحب کو اس بچے پر ترس آیا، اور قاضی صاحب نے تھیلی میں سے ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھری سکوں سے باہر نکالی اور اس بچے کے آگے کر دی اور کہا، بیٹا اس سے سکے اٹھا لو۔ اور پھر بچے نے وہی حرکت کی، اس نے ایک سکہ اٹھایا اور وہ بھی چاندی کا، اور وہاں سے بھاگ گیا۔ قاضی صاحب بڑے حیران تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ بہرحال اس دن بھی قاضی صاحب کسی مصروفیت کی وجہ سے وہاں سے چلے گئے، لیکن پھر چند دنوں کے بعد قاضی صاحب کا گزر اسی بازار سے ہوا تو پھر وہی منظر دہرایا گیا۔ اس دن قاضی صاحب نے ٹھان لیا کہ اگر آج بچے نے ایسا کیا تو میں اس کا تعاقب کروں گا، تاکہ پتہ تو چلے کہ آخر یہ بچہ چاندی کا ایک سکہ اٹھا کر کہاں جاتا ہے۔ قاضی صاحب نے جیسے ہی بچے کو نکر پر کھڑا دیکھا تو اس کے پاس گیا اور اس کے سامنے سکوں سے بھری ہوئی مٹھی کھولی تو اس بچے نے پھر ایک سکہ اٹھایا اور اس ہوا کی تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ اب قاضی صاحب نے سپاہیوں کو کہا کہ تم میرا گھوڑا سنبھالنا، میں ابھی آتا ہوں
سپاہیوں کے چاہنے کے باوجود بھی قاضی صاحب نے ان کو اپنے پیچھے نہیں آنے دیا اور خود اس کا تعاقب کرنے لگے۔ اب بچہ دوڑتا ہوا گلی میں سے جا رہا تھا اور قاضی صاحب بھی پیچھے چھپ کر اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ چاند ہی لمحے گزرے کہ وہ بچہ اس گلی سے نکلا اور سامنے ایک خستہ حال جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ قاضی صاحب بڑے حیران تھے کہ آخر یہ بچہ اس جھونپڑی کے اندر کیا کرنے جا رہا ہے، کیونکہ اس جھونپڑی کو دیکھ کر بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے۔ وہ خستہ حال ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی، لیکن جب قاضی صاحب جھونپڑی کے دروازے پر پہنچے اور اندر جھانک کر دیکھا تو قاضی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ قاضی صاحب نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور وہ اتنی ضعیف تھی کہ اس کی ہڈیاں واضح نظر آ رہی تھیں۔ اس کا جسم کپ کپا رہا تھا اور وہ بچہ اس بوڑھی عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، دادی جان آپ پریشان نہ ہوں، اب میرے پاس اتنے سکے جمع ہو گئے ہیں کہ میں آپ کے لیے دوا خرید سکوں۔ میں ابھی جاتا ہوں اور حکیم صاحب سے دوا خرید کر لے آتا ہوں۔ قاضی صاحب بڑے حیران تھے کہ اس بچے کو اتنی رقم کی ضرورت تھی، لیکن یہ پھر بھی مجھ سے زیادہ رقم کیوں نہیں لے رہا تھا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ قاضی صاحب اب جھونپڑی کے پاس سے چھپ کر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ بچہ جھونپڑی سے نکلا اور بازار کی طرف بھاگا۔ اب قاضی پھر اس بچے کا تعاقب کرتے کرتے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ بچہ سیدھا حکیم کی دکان پر گیا اور کہا، حکیم صاحب آپ مجھے وہ دوا دے دیں جو چند دن پہلے میں آپ سے خریدنے آیا تھا۔ یہ سن کر حکیم نے کہا، کیا تمہیں میں نے نہیں بتایا تھا کہ اس دوا کی قیمت پورے 3 چاندی کے سکے ہیں؟ تو بچے نے کہا، حکیم صاحب میرے پاس پورے 3 چاندی کے سکے ہیں، میں وہ لے آیا ہوں۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہو گیا اور اب پھر قاضی صاحب اس بچے کا تعاقب کرتے کرتے اس کی جھونپڑی کے اندر آ گیا۔ اب قاضی صاحب نے جھونپڑی کے اندر قدم رکھا تو جب بچے نے قاضی صاحب کو دیکھا تو وہ ہڑبڑا گیا۔ تو قاضی صاحب نے کہا، تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، بس میرے چند سوالوں کا جواب دے دو۔ بچہ سہما ہوا کھڑا قاضی صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو جب میں تمہارے سامنے سونے کے سکوں سے بھری ہوئی مٹھی کھولتا تو تم اس میں صرف 1 چاندی کا سکہ کیوں اٹھاتے؟ تو اس بچے نے کہا، حضور آج سے چند دن پہلے میں اپنی دادی جان کے لیے دوا خریدنے گیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ جب تک تم 3 چاندی کے سکے لے کر نہیں آتے اس وقت تک تمہیں دوا نہیں ملے گی۔ حضور جب آپ میرے سامنے مٹھی کھولتے تو اس میں صرف 1 چاندی کا سکہ ہوتا، باقی سونے کے۔ بس میری ضروریات وہ 1 سکہ ہوتی اور اسی وجہ سے میں وہ سکہ اٹھاتا آ کر اپنے صندوق میں رکھ دیتا، اور اسی طرح کرتے کرتے جب میرے پاس 3 سکے ہو گئے تو میں دوا خریدنے کے لیے حکیم کے پاس گیا۔ یہ سن کر قاضی صاحب اس بچے کی بھولی عقل سے بڑا حیران ہوا کہ اس بچے کو اتنا پتہ نہیں کہ سونے کا سکہ چاندی کے سکے سے زیادہ قیمتی تھا۔ جہاں اسے 3 سکے دے کر دوا ملنی تھی وہ 1 سکے سے بھی مل سکتی تھی، لیکن اس بچے کا اتنا بھولا پن تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے اسے اتنا دل دیا تھا کہ اس عمر میں بھی اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد وہ اپنی دادی کی خدمت کر رہا تھا۔ اور جب قاضی صاحب نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ میری دادی 2 سال سے بستر پر ہے اور اسی طرح میں دن رات محنت کر کے نہ صرف اپنی دادی کا پیٹ بھی بھر رہا ہوں اور اس کی دوا بھی خرچہ اٹھا رہا ہوں۔ یہ سن کر قاضی صاحب رونے لگے اور کہا، اگر میں تمہاری مدد کے لیے نہ آتا اور مجھے تمہارے دکھ کا پتہ نہ چلتا تو میں بروز محشر اپنے رب کو کیا جواب دیتا کہ ایک بچہ اتنی مشکلات سے سہ کر اپنی دادی کی خدمت کرتا رہا اور میں اس شہر کا حاکم ہوتے ہوئے تمہاری مدد نہ کر پایا۔ قاضی صاحب نے شاہی حکیم کو اس بوڑھی عورت کا علاج کرنے کے لیے مقرر کر دیا اور اس بچے کا سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے اور اس کو حلب شہر کے مدرسے میں داخل کروا دو،
جب تک یہ پڑھے گا اس کا خرچہ سرکار کے خزانے سے ادا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد قاضی صاحب وہاں سے چلے گئے، اور اسی طرح قاضی صاحب کو پتہ چل گیا کہ وہ بچہ اس کی ہتھیلی سے صرف ایک چاندی کا سکہ کیوں اٹھاتا تھا۔ اور قاضی صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر اس دن وہ بچہ میری مٹھی سے سونے کا سکہ اٹھاتا تو شاید اس کا راز کبھی نہ کھلتا اور اس کی مجبوری کا مجھے کبھی بھی پتہ نہ چلتا۔ دوستو، اس لیے بڑے صحیح کہتے ہیں کہ کبھی کبھی عقل مندی بھی انسان کو خسارہ دے جاتی ہے، اور کبھی کبھی بے وقوفی انسان کو بڑا نفع دے جاتی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز اور دلچسپ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔